چہرہ دیکھا تو آپ نے ان سے فرما دیا آمین، تم اپنا انتظام کرو، اللہ کے کرم سے میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ فرمایا خواہ وہ کافر ہے لیکن آئندہ رسول پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کہے نا میرے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو میرے آقا نے ان کو فرمایا میری بیٹی آ جائے گی۔ توجہ سے بات نہیں فرمانا۔ جب وہ کافرہ عورتیں جب وہ چلی گئی، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، فرمایا پیار فرمایا بیٹی وہ مشرکین کی عورتیں جو فرمایا وہ تیری رشتہ دار بھی ہیں، اگر مسلمان نہیں ہیں لیکن برادری والی تو ضرور ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے۔ عرض کرتی یا نبی اللہ میرا کوئی انکار نہیں، یا نبی اللہ اگر میری ماں حضرت خدیجہ یہاں پر موجود ہوتی، آپ دنیا میں جلوہ کر ہوتی، ابو جان میرے لباس کا وہ انتظام فرما دیتی۔ اے ابا جان، اے ابا میں کیا کروں، میں لباس یہی پہنوں گی جو پھٹا بھی ہے اور پرانا بھی ہے۔ یا نبی اللہ جب میں ان کے پاس جاؤں گی، جب میں ان کے پاس جاؤں گی، یا نبی اللہ وہ لوگ میرے لباس کا مزاق اڑائیں گے، کوئی سلوار کا مزاق اڑائے گا، کوئی قمیض کا مزاق اڑائے گا، کوئی چادر کا مزاق اڑائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ وہ دنیا اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے، لیکن تو دن قیامت کے جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ فرمایا جب یہ بات کی حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت فاطمہ آنکھوں سے آنسو آئے، اس وجہ سے نہیں آئے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے تیرے کپڑے ایسے، تیری قمیض ایسی، تیری تربت کی، فرمایا یہ دیکھیں گے کہ تیری چادر عزت ایسی۔ فرمایا دل میں کہہ رہی تھی اے اللہ یا اللہ میری خیر ہے، لوگ تیرے نبی علیہ السلام کے دین پر تانا اڑائیں گے، تانا زنی کریں گے۔ ابھی نبی علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا اے جبریل تو جلدی جا میرے نبی سے فرما دے کہ فاطمہ کے بارے تو نے پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا یہ جنت کی سردار ہے، ابھی انہیں میں جنت کی سردار بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب یہ جبریل امین آئے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا بیٹی اب تجھے میرے اللہ نے سما دیا ہے۔ جب یہ بات کی جبریل امین آئے، حضرت فاطمہ الزہرا، سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہا، اونچا بولے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جلوہ گر ہو گئے، فرمایا فاطمہ اب تیرے ساتھ اللہ کا بھیجا ہوا جو غاری ہرا میں مجھ پر قرآن نازل فرماتا تھا، جس کی وجہ سے اب قرآن آ رہا ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔
وہ تیرے ساتھ رہے گا. کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. جو آپ پہنتی ہے، جو آپ سلوار، آپ جو لباس پہنتی ہے وہی پہن کر وہاں پر جانا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا، بات سمیٹتے عرض کرتا ہوں میں، حضرت فاطمہ الزہرا سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ وہاں پر پہنچی تمام کافرہ عورتوں نے دیکھا. جب دیکھا نا، دیکھتے ہی ان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. شدت میں، جزاکم اللہ بیٹا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ان کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. جب وہاں پر پہنچی، کوئی ایسے دیکھتا، کوئی سامنے دیکھتا، کوئی پیچھے سے دیکھتا. اللہ اکبر، میں نے جو حدیث پاک میں پڑھا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر کفار میں سے کئی زیادہ عورتوں نے پڑھ لیا، پڑھے لا الہ الا ماشاءاللہ. یہ کتنا، یہ بچوں کی آواز، ایک منٹ اتنا بڑا شوق ہے. یہ مسجد میں اگر شوق سے کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو پھر کہاں پر پڑھ سکتے ہو؟ ہمارے ایمان اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں جذبہ بھی نہیں آتا. تو شوق سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے دے سباق نیارے، اس کلمے دے باق نیارے، اس ڈبدے بیڑے تارے. سانو کیا نبی پیارے نے کیا کہا، بڑا کرو کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الا اللہ محمد رسول اللہ. کئی کافرہ عورتیں نبی کا چہرہ دیکھ کر پڑھ کر مسلمان ہو گئی. تو میرے بھائیوں، کلمہ ایک نور الہی ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو اسے اللہ زندہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو آخر پر دو تین باتیں جو ہے، ایک ہی بات کر جاؤں گا میں. آپ مسجد میں تشریف لاتی ہیں، یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. کیا میں نے بولا ہے؟ اونچا بول پڑے. اب میرا خیال ہے ماشاءاللہ بزرگوں کی، بھائیوں بڑوں کی آواز بھی آنی شروع ہوگی. مسجد کو آباد کرنا ہمارا کیا ہے؟ نہ کسی کا میرے اوپر احسان ہے، نہ میرا کسی کے اوپر احسان ہے. تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا تھوڑی سی، ہماری ماشاءاللہ بیٹا جزاک، جہاں پر ہماری چدراہٹ چلتی ہے تھوڑی سی، وہاں پر تو مسجد ٹھیک ہے، یہاں پر نماز بھی ٹھیک ہے. جہاں پر مسجد میں چدراہٹ نہیں ہوتی تو یہ بڑی صاحب بڑے سخت ہیں. تو یاد رکھیں، میں بھی آپ جیسا ہوں، مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو شرعی حقوق ہوتے ہیں وہ بیان کرنا میرا فرض ہے. اگر آپ کے ذہن میں انا ہے کہ کیسا کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے استاد جی یہ کہاں پر، کس حدیث پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں، میں جو باتیں مثال بیان کرتا ہوں میں کہ مسجد کو آباد کریں، جو قرآن میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. میرا بیٹا پرسوں بات کر رہا تھا، یہ بچے بھی ہیں اور کملے بھی ہیں، کہ مسئلہ سن لیں، اس کے بعد میں جان چاہوں گا.
شریعت میں بیٹا آپ بھی بڑا زور مارتے ہیں کہ آپ نے ایسا مسئلہ ایسی لوگوں کو سمجھا دیا، ایسے سمجھا دیا۔ بیٹے لوگوں کے میں نے ایمان خراب نہیں کرنے ہیں، میں نے ایمان کو بقا بخشنی ہے، مسئلہ بتانا ہے۔ آگے نہ آپ ٹھیکیدار ہیں نہ میں ٹھیکیدار ہوں۔ یاد رکھیں کہ شریعت میں کیا بولا ہے میں، شریعت مصطفیٰ میں، میرے نبی کے دور میں جو بحر کے رہنے والے تھے وہ تو وہاں رہتے تھے نا مسجد میں، اصحاب صفہ۔ صفہ کا معنی بولتے ہیں چبوترے کو، کیا بولتے ہیں؟ ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ مصطفیٰ میں آئے، جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ میرا رب جانتا ہے۔ اتنے امیر تھے جس کی ہمارے ہاں تو مثال بھی نہیں ہے، اتنا ہمارے ہاں کوئی امیر بھی نہیں ہے۔ جب اسلام قبول کیا، ماں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا، باپ نے بھی صحابہ کرام کو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن ان کو ماں باپ سے نہیں، ماں باپ کا ادب ضرور تھا، لیکن جب نبی کا فرمان آ جاتا ہے تو جانیں بھی قربان ہو جاتی۔ وہاں پر گئے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ جو باہر سے آتا ہے یہ شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے۔ کیا میں نے کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے کہ